دوستو کہنے کو تو ایک مثال بہت مشہور ہے کہ انسان مرنے کے بعد مٹی میں دفن ہو کر مٹی بن جاتا ہے، لیکن دنیا میں ایسے بھی انسان ہیں جنہیں مرنے کے بعد بھی مٹی نے قبول نہیں کیا اور ان کی لاشیں ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی بالکل صحیح حالت میں موجود ہیں۔ تو دوستو ہماری آج کی ویڈیو میں ایسے ہی چند لوگوں کا ذکر ہے جو کہ اس دنیا سے ویسے تو بہت عرصہ ہوا جا چکے ہیں، لیکن وہ آج بھی اس دنیا پہ موجود ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سینٹ زیٹا نامی عورت کا انتقال 1272 میں ہوا تھا۔ سینٹ زیٹا نے اپنی ساری زندگی لوگوں کی مدد میں گزار دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ایک چمکدار ستارہ ان کے گھر کے اوپر سائباں بن گیا تھا، جس کے بعد ان کو پورے اعزاز کے ساتھ تدفین کر دی گئی تھی۔ لیکن جب 308 سال کے بعد ان کی لاش کو ان کی قبر سے باہر نکالا گیا تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا جسم بالکل صحیح حالت میں موجود ہے۔ سینٹ زیٹا کو 16ویں صدی میں ولی کا درجہ دیا گیا۔ ان کی لاش کو آج بھی اٹلی میں ان کے آبائی علاقے بیسیلیکا ڈی سان فریڈیانو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جان ٹورنگٹن برطانیہ سے تعلق رکھنے والے اس آفیسر کا انتقال زہر کھانے کی وجہ سے 1846 میں ہوا۔ اس وقت اس نوجوان کی عمر صرف 22 سال تھی۔ اسے دفنانے کے 138 سال بعد جب سائنسدانوں نے اس کی قبر کو کسی وجہ کے لیے کھودا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کی لاش بالکل صحیح حالت میں موجود ہے۔ داشی ٹورزو ایٹیگولو دوستو بدھ مت سے تعلق رکھنے والے اس راہب کا انتقال 1927 میں ہوا۔ اس نے مرنے کے وقت وصیت کی کہ اسے مراقبے کی حالت میں ہی دفنایا جائے اور کئی سالوں بعد اس کی لاش قبر کشائی کر کے نکال لی جائے۔ داشی کے ماننے والے بدھ راہبوں نے اس کی خواہشات کا احترام کر کے اسے جب 1955 میں اس کی قبر سے نکالا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے روحانی پیشوا کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ داشی بالکل اسی حالت پہ موجود تھے جس طرح انہیں دفنایا گیا تھا۔ بدھ راہبوں نے اس لاش کو اوشیش کا درجہ دے کر اسے مندر میں رکھ دیا جہاں اسے عام افراد بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ولادیمیر لینن دوستو سوویت یونین سے تعلق رکھنے والے اس مشہور سیاستدان کا انتقال 1924 میں ہوا تھا۔ ولادیمیر لینن نے دنیا کی سیاست پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ نہ صرف روس بلکہ پوری دنیا میں اسے عزت و احترام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس وقت کی سوویت حکومت نے ولادیمیر لینن کی لاش کو محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ آئندہ نسلیں بھی اس عظیم لیڈر کو نہ بھولیں۔ آج بھی اس کی لاش کو روس کے دارالحکومت میں ایک شیشے کے باکس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ماہرین لاش کی حفاظت کے لیے اسے اسپیشل انجیکشن لگاتے ہیں۔ روزیلیا لومبارڈو دوستو اس لسٹ میں سب سے مختلف اور سب سے الگ روزیلیا لومبارڈو ہے۔ سسلی سے تعلق رکھنے والی روزیلیا لومبارڈو کا انتقال 1920 میں صرف 2 سال کی عمر میں نمونیا کے باعث ہوا تھا۔ اس ننھی بچی کے انتقال پر اس کا والد بہت بے حال تھا اور اسے کسی صورت چین نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس نے لاشوں کو محفوظ کرنے والے ایک ماہر سے رابطہ کیا جس نے مختلف دوائیوں کی مدد سے اس کی لاش کو محفوظ کر دیا۔ روزیلیا کی لاش آج بھی ایسے ہی محفوظ ہے اور اسے دیکھ کر گمان ہی نہیں ہوتا کہ اس بچی کا انتقال تقریباً 1 صدی پہلے ہو چکا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔